یہ واقعہ ہے سعودی عرب کے شہر قصیم کا۔ سلیمان نامی بچہ قصیم میں پیدا ہوا، ایک غریب گھرانے میں۔ اس گھرانے نے پھر ریاض شہر میں ہجرت کی روزگار کی تلاش میں۔ وہ بچہ شروع سے بہت ہی محنتی تھا۔ اس نے قلی کا کام کیا، پھر اس نے ٹھیلے گاڑی پر سامان بیچنا شروع کیا، پھر اس نے ایک پرچون کی چھوٹی دکان بھی شروع کی، اور آخرکار بہت محنت کرنے کے بعد اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ 1950 اور 60 کی دہائی میں صرافہ کا کام شروع کیا، یعنی کرنسی ایکسچینج کا کام شروع کیا ان لوگوں نے۔ یہ لوگ جدہ اور مکہ مکرمہ میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ جب عازمین حج وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے تو یہ لوگ ان کی عازمین حج کی جو ان کی کرنسی ہوتی تھی اپنے ملکوں کی، اس کو سعودی ریال میں چینج کیا کرتے تھے۔ یہ کام بہت ہی ایمانداری سے اور بہت ہی دیانتداری سے انجام دیتے تھے۔ اچھا، سلیمان کا یہ کام اور ان کے بھائیوں کا کام کافی ترقی کرتا ہے کیا، اور 1978 میں باقاعدہ انہوں نے کرنسی ایکسچینج کی ایک کمپنی بنائی سعودی حکومت کی اپروول کے بعد، جس کا نام انہوں نے رکھا الراجی ایکسچینج کمپنی۔ کرنسی ایکسچینج کی کمپنی کا کام ان کا کافی ترقی کرتا گیا، اور آخرکار 1988 میں سلیمان نے اپنے بھائیوں سے علیحدہ ہو کر خود ایک اسلامی بینک قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کافی جدوجہد کے بعد سعودی عرب کی گورنمنٹ کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد سعودی گورنمنٹ نے اسے اپروول دے دی، اور اس بینک کا نام اراجی انویسٹمنٹ اینڈ بینکنگ کارپوریشن وجود میں آیا، اور یہ اسلامی بینک تھا۔ سلیمان کو بہت شوق تھا کہ اسلامی بینکنگ دنیا میں شروع ہو، اور یہ اس کے لیے اس نے بہت کوششیں بھی کی تھی۔ اس لیے اس نے انگلینڈ کا بھی دورہ کیا، وہاں پہ بینک آف انگلینڈ سے اس نے میٹنگ بھی کی۔ بہرحال اسے یہ ایک بہت بڑا موقع ملا کہ سعودی گورنمنٹ نے اسے ایک بینک قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے بھرپور محنت کی اور وہ بینک ترقی کرتا گیا۔ آج اس بینک کی جو مالیت ہے، ٹوٹل ایسٹس اس بینک کے اراؤنڈ $120 بلین کے قریب ہیں۔ اس بینک کا جو سالانہ پروفٹ وہ $10 بلین سے قریب ہوتا ہے، اور یہ بینک الراجی بینک دنیا کا سب سے بڑا اسلامی بینک کہلاتا ہے۔ 2010 میں سلیمان الراجی نے وہ کام کیا جس نے ساری دنیا کو چونکا دیا۔ سلیمان الراجی نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ زیرو پر آ جائیں گے، یعنی کہ وہ بلینئر ہونے کے باوجود he doesn't want to own anything۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی دولت کا آدھا حصہ اپنے بچوں کو دے دیا، اور اپنی دولت کا بقیہ آدھا حصہ انہوں نے خیراتی ادارے کے نام کر دیا۔ ان سے جب سوال پوچھا گیا، یہ تقریباً $16 ارب کی مالیت تھی، ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بہت آزاد محسوس کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں چیریٹیبل ورکس کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ میٹنگز اٹینڈ کروں اور بزنس کے ڈیسیجنز لوں اور اتنی بڑی پرائیویٹ ویلتھ کا بوجھ میں سنبھالوں، بلکہ میں صرف اللہ کے لیے خیراتی کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد میرے بچے وراثت کے اوپر ایک دوسرے سے لڑائیاں کریں اور کورٹ کیسز کے اندر الجھتے رہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے 2010 میں کی تھی۔ سلیمان الراجی ابھی بھی 95 ایئرس کی ایج میں خیراتی کام میں مصروف ہیں۔ وہ ریاض میں اور قصیم میں کام کرتے ہیں، بغیر کسی بینک اکاؤنٹ کے، بغیر کسی پروٹوکول کے، اور بغیر کسی پوزیشن کے۔ یہ سلیمان الراجی وہ بچہ جس نے اتنی چھوٹے لیول سے شروعات کی اور اس لیول تک کیسے پہنچا۔ اچھا، جب اس کی آپ بائیوگرافی یا اس کی جب میں نے ریسرچ کی یا بہت ساری چیزیں اس کی جب دیکھنے کی کوشش کی، تو اس میں ایک چیز بہت ممتاز تھی کہ یہ جو سلیمان الراجی تھے یہ شروع سے خیراتی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے تھے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کام جو مجھے نظر آیا، جو انہوں نے بعد میں جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ترقی دی، وہ تھا سلیمان الراجی جب مکہ میں اور جدہ میں ہوتے تھے تو عازمین حج جب حج کے دوران آتے تھے تو ان کا کام ہوتا تھا کہ یہ مکہ کے بازاروں میں جا کر عازمین حج کے حالات پتہ کرتے تھے، اور خاص طور سے ایسے عازمین حج جن کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے یا جن کے کوئی اور پرابلم ہو جاتی تھی یا ان کے پیسے چوری ہو جاتے تھے، اور اس وجہ سے وہ اپنے ملک جہاں نہیں پاتے تھے اور سعودی عرب میں پھنس جاتے تھے، ایسے لوگوں کو وہ ڈھونڈتے تھے اور ایسے لوگوں کی لسٹ بناتے تھے۔ لیکن 1950 اور 60 کی دہائی میں حج کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ عازمین حج خاص طور سے برصغیر سے اور دوسرے ممالک سے بحری جہازوں میں آیا کرتے تھے، اور ان کے لیے بہت دشواری کا کام ہوتا تھا۔ تو سلیمان الراجی ایسے لوگوں کی، ایسے عازمین حج کی ایک لسٹ بنایا کرتے تھے جو پیسے کی کمی کی وجہ سے یہاں پھنس جاتے تھے، اور پھر ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ سلیمان الراجی کرتے یہ تھے کہ وہ رات کو ان کی یا تو گھروں میں چپکے سے پیسے ڈال دیا کرتے تھے یا کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے ان کو وہ رقم پہنچا دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، میرا شکریہ ادا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ یہ عازمین حج اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ دیکھیں، یہ تھا وہ
چھپا ہوا راز یا وہ کام جو بہت ہی رازداری سے سلیمان الراجی 50 اور 60 کی دہائی سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کو کامیابی دی۔ دیکھیں میں نے یہ نوٹ کیا اپنے لائف میں کہ جو لوگ حج جیسے ایونٹ سے یا عازمین حج کی مدد میں انوالو ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت برکت دیتا ہے۔ اور جب میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ان کی زندگی کی کامیابی کا راز یہ ہے، تو میری اس چیز کو بڑی تقویت ملی جو مجھے پہلے سے مجھے تھوڑا سا تھا کہ جو لوگ ان چیزوں میں کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی دیتا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عازمین حج کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔